اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 13 اور سورہ ابراہیم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الف لام را۔ دیکھو یہ قرآن کے سامنے جو نام لکھے ہوئے ہیں نا، بہت سے صورتیں قرآن میں ایسے ہے کہ ان کا معنی ہو بہو ہے وہاں پر، لیکن اس کا پیچھے کیا معنی ہے، کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر رکھ دیا، وہ اللہ بہتر جانے۔ اس کا علم تو اوم کو نہیں دیا گیا، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے تو اور کوئی بات، لیکن ہم کو تو اس کا معنی نہیں، وہ ہو بہو معنی لکھتے ہیں کہ الف لام را۔ اس کے بعد میں یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا۔ دیکھو یہ کتاب ہے، قرآن کیا ہے؟ ایک کتاب ہے۔ ایک آسی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکال کے جتنا علم اپنی امت کو دینا چاہیے تھا اتنا علم دے دیا۔ یہی قیامت تک کے لیے کافی ہے مسلمانوں کے لیے۔ آپ پر نازل فرمایا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف، یعنی خدا غالب ستو و صفات کی راہ کی طرف لاوے۔ یہ کس لیے نازل ہو گیا قرآن؟ تمام جہان والوں کے لیے۔ ان هو الا ذکر للعالمین۔ تمام جہان والوں کے لیے یہ قرآن نصیحت نامہ ہے، ہدایت نامہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعہ سے تمام لوگوں کو تاریخی مطلب اندھیرے سے نکال کر، یعنی جہالت کی زندگی سے نکال کر انسانیت کی زندگی، اہدنا الصراط المستقیم کا زندگی، اسلام کے طور طریقے پر لائے، اللہ کا صفت ان کو بتائے، اللہ کتنا تعریف کے لائق ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، تاکہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ کر قرآن پر ایمان لائے اور دین اسلام کے راہ پر اپنی زندگی بسر کرے۔ ایک نہیں کہنا کہ وہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہے، ہم مسجد میں رکھیں گے، ہم ہی پڑھیں گے، نہیں۔ یہ قرآن بکری ہوتا ہے، بیچتے ہیں بازار میں، وہاں پر کوئی مذہب کا آدمی جا کے قرآن کو خرید سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہم لوگوں بھی دوسرے مذہب کی کتابوں کو خرید سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس میں سچائی کتنا ہے، اور ہم قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر سچائی کتنا ہے، اس جان پہچان کر ہم نے کیا کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ کو کیا ہے، ایک اللہ کی طرف بلانا، توحید کیا ہے سمجھ لینا چاہیے۔ وہ ایسا خدا ہے کہ اس کی ملک ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے اور جو کچھ کی زمین میں ہے، اور بڑی خرابی یعنی بڑا سخت عذاب ہے۔ وہ ایسا خدا ہے کہ اسی کی ملک ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے اور جو کچھ کی زمین میں ہے، اور بڑی خرابی یعنی بڑا سخت عذاب ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ یہ میرا، یہ تیرا، وہ میرا، یہ تیرا میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ زمین اور آسمان، اس اندر کی چیزیں زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو یا پانی سمندر کے اندر ہو، یہ سب کچھ اللہ کے ہے۔ یہ تمہیں دنیا میں برتنے کے لیے دیا گیا۔ جیسا کہ آپ ریلوے اسٹیشن میں جاتے ہیں تو آپ کیا کہ نمبر 1 کلاس میں لیتے ہیں تو اس کے طریقے سے آپ کو وہاں پر روم ملے گا، تو روم اتنا دیر کے لیے جتنا تمہارا ٹرین آتا ہے۔ جیسا ٹرین کا ٹائم ہو گیا تو وہ روم خالی کر کے باہر جاؤ بولے گا، اور تم جلدی سے جلدی تیار ہو گئے، وہ ٹرین کو پکڑنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کا جو مال و سامان ہے تمہیں دیا گیا اس برتنے کے لیے، جتنا حیات ہے تمہارا،
جیسا تمہارا حیات کا وقت ختم ہو جائے گا کہ یہ دنیا یہی کا یہی رہ جائے گا، تم وہی 2 نام اعمال لے کے قبرستان میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد تمہارے نام پہ فاتحہ ہے، اگر تمہارے اولاد اگر سمجھدار ہو۔ ان کافروں کو جو دنیا زندگانی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، کس کو سزا ہے؟ ان لوگوں کے لیے۔ اور ان کافروں کو جو دنیا زندگانی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور ملک اللہ کی راہ بلکہ اللہ کی راہ مذکور سے روکتے ہیں اور اس میں کچھ یعنی شواہد کی مسلطیں رہتے ہیں، ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے تمام پہلے پیغمبروں کو بھی انہی کے قوم کے زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا، یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ عرب کنٹری سے آئے۔ تو عرب کیا ہے؟ ایک عربی بولتے ہیں، اس لیے وہ عربی زبان کے پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ وہ دین اسلام کے طرف تمہیں بلائے، اسلام کو بڑھانے کے لیے، کافروں کی چال چلن کو گھٹانے کے لیے۔ یعنی شیطان کا وعدہ آگے آپ کو معلوم ہے، تاکہ ان سے احکام الہی کو بیان کرے، پھر جس کو اللہ چاہیے گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہیے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہدایت کا دینا، ہدایت کا نہیں دینا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ عذر نہ کرے لوگ، یا اللہ ہم دنیا میں مشغول تھے، ہم کو آپ کیوں نہیں ڈرایا، ہم کو اہدنا الصراط المستقیم کا کیوں راستہ نہیں دکھایا، اگر بغیر راستہ دکھائے ہوئے ہم کو سزا کیوں دے رہے۔ اس طریقے سے انسان اللہ کے سامنے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتابوں کو بھیج کے تمہیں ہدایت دے دیا، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ حساب پر آ جائیں گے۔ اور وہی سب اموار پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کے طریقوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا نازل ہوا؟ تورات کے ذریعہ سے ان کو ہدایت دو، کفر کی طریقوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ۔ اور آپ کا کام ہے ان کو تورات پڑھ کر سنانا، اللہ کے حکام کو ان کے کانوں تک پہنچانا۔ جو کافر ہے، جو کہ فرعون بولتے ہیں اس کو، ان کے بارے میں میں یہ رکوع آخری میں بتاتا ہوں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات، نعمت اور نقمت کے یاد دلائے، ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات، نعمت اور نقمت کے یاد دلائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا حفاظت کیا، کس طریقے سے تم کو وجود میں لایا، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کی واہیات کو ان کو بتلاؤ تاکہ ان کا دل نرم پڑے اور ایک اللہ کو ماننے والے، توحید کے راہ پر آنے والے بنائے۔ بلا شک معاملات میں عبرتیں ہے ہر صابر شاکر کے لیے، یعنی عبرت ہے اللہ کے جو صبر کرنے والا ہے، شکر گزاری کرنے والا ہے ان کے لیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مٹی سے انسان کو بنا دیا، آدم علیہ السلام کو، اور ان دونوں سے ان کے نسل کو بڑھا دیا، جیسا کہ ہمارے نسل بنتے ہیں۔ اس زمین میں ہم کو بھیج دیا غلطی کی وجہ سے، اس زمین سے تم کو اناج دیا، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں مویشیوں کے لیے، ہر قسم کے جانوروں کے لیے اسی زمین سے رزق دیا، اور تمہیں بیوی بچے دے دیا تاکہ بیوی کے ساتھ تم کو آرام ملے اور تمہاری نسل بنے اور ان سے تم خوش ہو۔ اور ماں باپ کی عزت کرو اور بڑوں کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تندرستی دیا، آنکھ دیا، یہ دنیا بھر کے ڈاکٹر مل کے اسے آنکھ نہیں دے سکتے۔ جیسا زبان دے دیا، جیسا چہرہ دے دیا، اس طریقے سے انسان کو یہ دنیا والے بنا نہیں سکتے۔
تم کو زندگی دیا، جوانی دیا، طاقت دیا، یہ ملک دے دیا تاکہ اس کو استعمال کر کے تم اللہ کو راضی کر لو۔ یہ ہے اللہ کی وحدانیت۔ اس لیے بولتے ہیں کہ عبرتیں حاصل کرو اور صبر کرو اور شکر کرو الحمدللہ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی انعام اپنے اوپر یاد کرو۔ یعنی ان کی قوم کیا ہے؟ وہاں پر بولتے ہیں کہ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا معنی کیا ہے کہ وہ رات کو سفر کرنے والے، وہ نک نیم ہے۔ لیکن ان کی قوم کون سا ہے؟ یہودی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ یہودی ہے۔ یعنی سب سے پہلا یہودیوں کا قصہ ہے۔ ان کو بنی اسرائیل کے لفظ سے مطلب بولا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی انعام اپنے اوپر یاد کرو جبکہ تم کو فرعون والوں سے نزاعت دی جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ فرعون تمہاری قوم کو یعنی یہودی قوم کو بہت تکلیفیں پہنچاتے تھا، بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو حفاظت میں رکھتا تھا اور ان کے قوم سے ان کے کامیں نکلواتا تھا۔ ان کو اتنا سخت تکلیفیں پہنچا دیتا تھا، ان کے ہر کام ان سے کروا لیتا تھا۔ اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ان کے بیٹے ہیں ان کو ذبح کرتا تھا، اس لیے کہ اس کو ایک خواب گرا تھا۔ وہ خواب کو اس کے بارے میں ان کو پوچھا تو بولا یہ بنی اسرائیل کے قوم میں سے ایک لڑکا پیدا ہو جائے گا، وہ لڑکا کیا ہوگا کہ تمہارے لیے ایک قتل کرنے پر معمود ہو جائے گا، تمہاری ختم ہو جائے گا تمہارا قصہ، اور پورا ملک اور یہودیوں کے یعنی ان کے حوالے ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ ڈر کے مارے میں بنی اسرائیل کے اندر جتنا بھی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے اس کو ختم کرتا تھا، تو عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ عورتوں ان کے غلامی کرے، اور وہ بچے کا ڈر سے وہ ان کو مار دیتا تھا۔ ایسا ہوگا کہ کچھ دن ایسا مارتے مارتے مرد بچے کم ہو گئے، عورت بچے زیادہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے تو فرعون کے پاس جا کے بولا کہ تم ایسا کرو گے تو ہمارے امت میں کوئی مرد مانا نہیں رہے گا، سبھی عورتیں بچ جائیں گے۔ تو اس نے کیا کیا؟ 1 سال مردوں کو مار دو اور 1 سال ان کو چھوڑ دو تاکہ ان کا نسل آگے بڑھے۔ جب 1 سال انہوں نے چھوڑ دیا مردوں کو نہیں مارنا بول کے، تو دوسرے سال کیا ہو گیا کہ ابھی مردوں کو مار دو۔ اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی ماں کو ڈر ہو گیا کہ اس سال جو مرد بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو یہ فرعون قتل کر دیتا ہے، تو وہ گھبراہٹ میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام میں بتایا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کو 3 طریقے سے باتیں بتاتے ہیں، وہ بھی قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے الہام سے اس کو اشارہ دیتے ہیں کہ تم اس طریقے سے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام سے ان کی ماں کو بتلایا، ان کو بشارت دی کہ تم اس بچے کے بارے میں اندیشہ مت کرو، ایک صندوق لاؤ، اس صندوق میں اس بچے کو رکھ کے دریائے نیل میں اس کو چھوڑ دو، اور یہ چل کر میرا دشمن ہے اور پیغمبر ہونے کے ناطے موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، یہ بچے کا بھی دشمن ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے، یہ اس کو ملے گا، اس کے گھر میں اس کو پالا جائے گا، اور یہ بچے کو دوبارہ تمہارے ہمارے کر دوں مل جائے گا، تمہیں اس کو دودھ دے کے پالو گی تاکہ تم کو ٹھنڈا ہو جائے تمہارا دل، لیکن یہ راز ہے اس کو چھپا کے رکھنا، کہیں ظاہر نہیں کرنا۔ اس طریقے سے انہوں نے ان کو الہام سے بتایا تھا، جو الہام سے بتانے کی بات تھی۔ میں نے پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ انسان سے 3 طریقے سے بات کرتا ہے، تو انہوں نے جس طریقے سے اللہ کی طرف سے الہام پہنچ گیا اسی طریقے سے کر تو دیا، لیکن پھر اس کے بارے میں ان کا دل میں اتنا گھبراہٹ آ رہا تھا کہ یہاں تک ہوگا کہ کہیں اپنا زبان سے وہ بات کو کھول دے کہ وہ میرا بیٹا ہے، اتنا قریب پہنچ چکی تھی۔
تو صبر نہیں کر سکے تھے، پھر بھی صبر کر کے انہوں نے کیا کیا، ان کی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کیا کیا کہ اس کا راز ڈھونڈنے کے لیے بھیج دو۔ جو وہ دربار میں گئی، وہ بچہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا، وہ رو رہا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو بڑے پیار سے پالا، لیکن فرعون کو ڈر تھا کہ کہیں یہ میرے کو قتل نہ کرے۔ اس کا ایک ایگزام رکھا، اس کے سامنے ایک تلوار رکھا، ایک انگار رکھا۔ اگر وہ بچہ میرا دشمن ہے تو تلوار کو لے لے گا، اگر دشمن نہیں، انجان ہے، نادان ہے، تو وہ آگ کو پکڑے گا، انگار کو چھو لے گا۔ تو اس طریقے سے آزمایا، کیوں کہ حضرت عائشہ، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو اپنا بیٹا سمجھ کے پالیں گے بول کے ان کو قتل کرنے سے ممانعت کی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، اس طریقے سے ایگزام رکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلا اپنے ہاتھ تلوار کی طرف لے جانا چاہتے تھے، یہ قصص الانبیاء میں نے پڑھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے ان کے ہاتھ کو آگ کے اندر رکھ دیا تاکہ وہ سمجھے کہ یہ میرا نادان ہے، یہ میرا قتل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بچے نے کیا کیا، اس آگ کو لے کے اپنے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان کا منہ جل گیا۔ تو اس لیے ان کا بات ان کو صحیح طریقے سے بات کرنا کے لیے اتنا کھلم کھلا نہیں بات کر سکتے تھے کہ وہ آگ چھونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ آزمائش تھی فرعون کو، اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہیں، ان کو بھی پیغمبری بنا دو تاکہ وہ میرا ساتھ دے، کہ میرا جو زبان ہے صحیح طریقے سے اتنا کھلم کھلا نہیں بات کر سکتا ہے، وہ میرا ساتھ دے گا تو میرا ہمت آ جائے گا، افزوئی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دعائے کے برکت سے ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبری بنایا۔ تو دونوں مل کر فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے بنی اسرائیل کو بہت سخت تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور دنیا میں اپنا سر اٹھا کے جی رہے کہ میں ہی اللہ ہوں، تم لوگ میری عبادت کرو۔ اس طریقے سے دیکھو، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے قوم میں ایک فرعون آیا، یہی قصہ ہم سنیں گے، لیکن ہم آگے بنیاد کے طرف جائیں گے تو بہت سے فرعونہ دنیا میں گزرے۔ انہوں نے، فرعون کا معنی کیا ہے کہ وہ کنگ، راجہ۔ اس طریقے سے ہم ہندوستان میں بھی دیکھیں گے، جو بھی راجہ ہوتا ہے اس کو پوجا کرتے تھے یہ لوگ۔ جب وہ راجہ مر گیا تو دوسرا راجہ ہو گیا، دوسرا کنگ آ گیا تو اس کی عبادت کرتے تھے۔ یدا راجہ تدا پرجا، جو بادشاہ ہے اس کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ۔ دیکھو اس میں ہندوستان میں بھی آ گیا یہ بات، تو یہ بادشاہ کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ وہ فرعون کے بارے میں بھی اتنا فرعون نکلے، اتنا فرعون بول رہے کہ میں نے سنا ہے 170 فرعون نکلا۔ فرعون کا معنی یہ بنتا ہے، وہ ایک راجہ ہے، وہ اللہ بول کے اللہ کے برابر اس نے معاملہ ٹھہراتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، تم میری عبادت کرو۔ یہ دو لقب آ جاتا ہے، فرعون کا معنی میں دو لقب آ جاتا ہے۔ ایک تو ایک بادشاہ، فرعون کہنے والا کیا ہے، یہ لوگوں کو دھمکی ڈرا کے تم میری عبادت کرو، میں ہی تمہارا اللہ ہوں۔ یہ دو معنی اس میں آ جاتا ہے۔ جس طریقے سے یہودیوں کو ایک لقب ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا معنی یہودی ہے، لیکن اس کا نگ نیم ہے کہ بنی اسرائیل بولنے سے یہ رات کو سفر کرنے والے۔ اب یہ دو معنی معلوم ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی فرعون نکلا، وہ مصر کا بادشاہ تھا۔ دیکھو مصر کا بادشاہ تھا، لیکن اس نے اعلان نہیں کیا کہ میں خدا ہوں، تم میری عبادت کرو، وہ بات اس نے نہیں کیا۔ اس نے بھی اللہ کو عبادت کیا، لیکن کنگ ہونے کے ناطے، یعنی بادشاہ ہونے کے ناطے مصر کے، اس کو فرعون بھی کہا گیا، لیکن دوسرا لقب اس کو نہیں لگایا گیا، کیونکہ وہ
اللہ کا وعدہ نہیں کرتا تھا، یہ وحدانیت نہیں کرتا تھا کہ وہ بھی ایک اللہ کو عبادت کرتا تھا. اس لیے وہ ایک کنگ ہے اونلی، بٹ فرعون نہیں. فرعون ایک کنگ بھی فرعون بولتے ہیں، یہ میں خود ہی اللہ ہوں میری عبادت کرو، اسی کو بھی کنگ بولتے ہیں. یہ دو لقب آ جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون گزرا، اس نے صرف ایک کنگ ہے، لیکن اس نے یہ وحانیت نہیں کی، یہ وعدہ نہیں کیا لوگوں کو اپنی پوجا کروایا. وہ بھی خود ایک اللہ کو عبادت کرتا تھا. سمجھ میں آیا؟ بہت سے فرعونہ نکلے. دیکھو فرعون اور فرعون کی بیوی، ان کو فرعونی کہتے ہیں. یہ آپ قبطہ کے یعنی ایجپٹ کے میوزیم میں ان سب کے لاشیں پڑے ہیں. تو فرعون کی لاش کو تو اللہ نے قرآن میں سورہ یونس میں بتا دیا اس کے بارے میں، اور فرعون کی لاش بھی وہاں ہے. یہ بالکل اتنا یہ ہو گیا کہ پورا دنیا میں اس کا نام چھا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کو اس کو پانی میں غرق کر دیا، اور اس کو عبرت حاصل کرنے کے لیے باقی آنے والے زمانے کو اس کا لاش کو نہ ہی سڑنے دیا، نہ ہی گلنے دیا، نہ ہی زمین میں دبایا. کچھ دن وہ دریا میں رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر نمک کا پانی جم گیا، جس کے وجہ سے اس کا بدن کو سڑنے سے محفوظ ہو گیا. ابھی بھی ایجپٹ کے میوزیم میں فرعون کا لاش ہے. آپ لوگ سیل میں بھی دیکھ سکتے ہو، اور جو ایجپٹ میوزیم ہے اس کو آپ کے بارے وہ فرعونیوں کے بارے میں جو میں نے ابھی بیان کیا وہ آپ کو معلوم پڑ جائے گا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ ایک ہی فرعون نہیں نکلا، بہت سے فرعونیں آ گئے. جیسا بادشاہ آ گیا وہ بادشاہ ہے، وہ فرعون ہے. اور وہ اللہ کی کر کے میرے کو عبادت کرو، میں ہی تمہارا اللہ ہوں بول کے بولا، وہ فرعون ہے. یعنی فرعون کی دو لقب ہے، ایک تو بادشاہ، دوسرا اللہ کر کے اللہ کے برابر بیٹھنے والا، میری عبادت کرو بول کے. یہ غلط بات ہے. یہ انسان مر جاتا ہے. دیکھو اسے وہ لوگ عبرت حاصل نہیں کیا. کتنے فرعون آ گئے؟ 170 فرعون تک آ گئے، سبھی نے مر گئے. اللہ کبھی بھی مرتا نہیں. یا حی یا قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. جو یہ مرتے ہیں اور دوسرا بادشاہ بنتا ہے، وہ مرتا ہے پھر دوسرا بادشاہ بنتا ہے، ایسا فرعون گزرتے آ گئے. تو یہ مرنے والا کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ جو کبھی بھی نہیں مرتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ اللہ ہم سب کو پالتا ہے. وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک توحید ہے، اسی کو ہم عبادت کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں سے ہم کو یہ قصہ معلوم ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا اسحاق علیہ السلام. ان دونوں سے نسلیں آگے بڑھے. ہم لوگ کس میں آ گئے؟ اسماعیل علیہ السلام کے قوم سے ہم آ گئے، اور اسحاق کے قوم سے یہ بنی اسرائیل، یہ نصرانی لوگ آ گئے. ہم مسلمان کس میں ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام. ہم کون سا راستے پر چلنے والے ہیں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقے پر چلنے والے ہیں، ہم اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور آگے بولتے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا کہ جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اور اس میں بھی تمہارے رب کے طرف سے بڑی امتحان تھا. یہ بڑی امتحان تھا. یہ ابھی تک جو میں نے بیان کیا تو میں نے قرآن کے آیتوں کی طرف سل کر کے رکھ کے میں نے بیان کیا. آپ لوگوں کو بھی اگر میری اس بات میں ڈاؤٹ ہے تو آپ نے
यूट्यूब चैनल या ये क्या होता है गूगल में जाके इजिप्ट के म्यूज़ियम में फ़िरौन की लाश और उसके बारे में हमें बतला दीजिए बोला तो वो आपको वहाँ उसका इल्म मिल जाएगा। यहाँ तक कि मेरी कुरान की तिलावत और बयान के दरमियान में अगर जो भी गलतियाँ कोताहियाँ अगर मुझसे हो गई तो मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों से भी कहीं अगर मेरा ज़ुबान से ऐसा कोई गलत बात निकल गई तो तुम्हारे दिल को दर्द पहुँच गया तो मैं उससे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ कहीं मैं हद से बढ़कर बातचीत किया हो। अल्लाह हमें इल्म दे। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।